علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی آج کا جو موضوع ہے وہ حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور موضع بیان کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ نمبر ایک دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، سبحان اللہ، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ آدم علیہ السلام بھی کا ذکر قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اور اگر قسم اٹھائی ہے تو صرف حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب قسم اٹھائی تو صرف حضور علیہ السلام کی ذات کی قسم اٹھائی ہے، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو بلانے کا اسلوب آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں پر یا آئے گا یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، گویا کہ نام لے کر پکارا گیا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو نام نہیں لیا بلکہ لقب لیا ہے، یا المدثر، یا المزمل۔ اب یہ مزمل اور مدثر یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نام لے کے نہیں پکارا، جبکہ باقی انبیاء کو یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ یہ نام سے پکارا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو اسلوب چینج کر لیا، تب نام نہیں لیا بلکہ حضور علیہ السلام کا لقب لیا، یا مزمل، یا مدثر۔ تو یہ نام یہ بھی ایک انداز، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک انداز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یہ فضیلت بھی حضور علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور اگر صرف قسم اٹھائی ہے تو حضور علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، اور کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی۔ حالانکہ سارے انبیاء کی چڑھتی جوانی سے، بچپن سے لے کر چڑھتی جوانی تک بے مثل و بے مثال ہے، انبیاء کرام سارے بے مثل و مثال ہیں، لیکن اللہ نے کسی نبی کی عمر کی قسم بھی کی۔ اگر قسم اٹھائی ہے تو صرف ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، تو یہ بھی اعزاز ہے۔ تو وہ الغرض یہ کہ وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اور آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے قدم عین شریفان بھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے شہر کی قسم بھی اٹھائی، کسی نبی کے اللہ نے شہر کی قسم بھی اٹھائی۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ ہم یہاں پر آیت کا اسلوب دیکھیں، یہاں پر یہ فرمایا لا۔ اب یہ جو کلمہ ہے لا، تو لا کا معنی کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اب یہاں پر کہا کہ لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اب اقسم کا معنی ہے قسم بہذا البلد، اس شہر کی، لیکن اس سے پہلے آیا لا، تو اب معنی ہوا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ اب جملہ نفی ہے، اب پہلے تو کہا کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آگے عبارت آپ پڑھیں قرآن کی تو کیا فرمایا انت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ پہلے کہا کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا، اب آگے جا کر اللہ نے قسم اٹھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو کہا کہ نہیں اٹھانی، اور آگے جا کر انت حل بہذا البلد، مجھے آپ کی شہر کی قسم۔ تو پہلے کہا نہیں اور آگے جا کے کھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ کب نہیں اٹھاؤں گا؟ جب آپ مدینے کی گلیوں میں نہیں ہوں گے، آپ اس بستی میں جب نہیں ہوں گے، آپ جب اس بستی میں نہیں ہوں گی تو میں قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ کا یہاں پر جب تک آپ یہاں پر ہے، جب تک آپ یہاں پر جلوہ فرما ہے، تب تک میں قسم اٹھاؤں، اور جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ تو گویا قسم اٹھانے کی بھی مصطفیٰ کی ذات پاک ہے، مصطفیٰ کی شہر کی قسم اٹھائی تو یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں پر صفا مروا کی وجہ سے یا کعبہ نہیں، فرمایا یہاں پر قسم اٹھانے کی وجہ مسکن یہ ہے کہ آپ یہاں پر جلوہ فرما ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک آپ یہاں پر جلوہ فرما ہے تب تک میں قسم اٹھاؤں، اور جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو مجھے قسم اٹھانے کی وجہ نہیں، حاجت نہیں۔ فرمایا کہ قسم اٹھائی بھی تو آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ جب چلے جائیں گے تو میں قسم کیوں اٹھاؤں گا؟ تو قسم اٹھائی بھی مصطفیٰ کی ذات پاک کی وجہ سے۔ تو یہ خاصہ بھی حضور علیہ السلام کو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ۔ اب صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے جب ایک نشانی ہو سکتا ہے تو جہاں پر حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہے، جہاں پر حضور علیہ السلام کا روزہ شریف ہے، وہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی۔
کیونکہ صفا مروا جو وہاں پر ہاجرہ پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل اسلام کے لیے پانی کی تلاش میں ڈھونڈی تو وہ اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے. تو جہاں پر حضور علیہ السلام کی جلوہ بزار نام ترب شریف ہے اور جس کے بارے میں فرمایا روزہ تو میں ریاض زندہ، اور جہاں پر حضور جلوہ فرمایا آرام فرمایا تو وہ تو جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. جہاں پر حضور کا روزہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ وہاں پر حضور علیہ السلام آرام اور جلوہ فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں پر جس جگہ جو چیز حضور کو بس کر جائے اس پر جہنم کی آگ نہیں لگتی. تو جو مٹی حضور کے جسم سے بس کی ہوئی ہے اس مٹی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تو ایک رومال ہی تھا نا، اب وہ رومال جب تندور میں گرایا تو حالانکہ آگ کا کام تو یہی ہے کہ اس کو جلا دے، لیکن آگ نے جلایا نہیں بلکہ اس کو ستھرا کر دیا. بھئی سوال یہ کہ آگ نے اس کو جلایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں جلایا کہ اس پر مصطفیٰ کے خال، تو جس پر مصطفیٰ کے خال لگ جائے اس پر دنیا کی آگ نہیں لگتی تو دوزخ کی آگ بلا کہاں سے لگے گی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ کے خال لگ جائے اس کو آگ اثر نہیں کرتی، تو جس مٹی کو حضور علیہ السلام نے موسیٰ لیا ہو اس مٹی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثل اور بے مثال ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ یہ ہمیں فضائل مناقب ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، وہ بے مثل اور بے مثال ہے. 2 منٹ پہلے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ بھی سب سے بڑا اعزاز ہے. اور یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا. وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے. اور یہ ساری کائنات کی مذہب، کائنات تخلیق، وجہ تخلیق، جانے کائنات مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے. اور میں پیارے اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی خدائی بھی ظاہر نہ کرتا. تو یہ سب کچھ اللہ نے حضور کی خاطر بنایا. وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ تخلیق کائنات ہے. اللہ حضور کے ننین پاک سب کا فضل فرمائے اور حضور کی کما ہم کو محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا ایک قرآن کی تعلیم دو، اور دوسرا قرآن کی تعلیم دو، اور دوسرا اہل بیت کی، اس کے بعد صحابہ کی محبت. فرمایا جب اس کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی تو وہ آپ نے اولاد کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ حضور کے سر کے فضل فرمائے، پنتر کے سر کا